اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك بارك وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و تسلیما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کے طویل وقفے کے بعد آج پہلی بار ہماری حاضری ہو رہی ہے، اور جیسا کہ رمضان المبارک سے پہلے عرض کیا گیا تھا، جمعرات کو اور پیر کو ہماری یہ مدارج نبوہ کی نشست ہوگی، لیکن اب ابتداً جمعرات کو مدارج نبوہ کا سلسلہ جاری رہے گا، اور پیر کے روز جو تفسیر سورہ یوسف نامہ جو سیدی محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تالیف کردہ ہے، وہ اس کا کچھ حصہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، اور اس کے جو بقیہ حصہ ہے انشاءاللہ اس کی تکمیل کی جائے گی. اس کی تکمیل ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ پیر و جمعرات کو پھر یہ مدارج نبوہ کا سلسلہ جاری رہے گا. آج ہماری 88ویں نشست ہے، سیٹنگ نمبر 88. اور گزشتہ نشست میں جو رمضان سے پہلے ہوئی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے تعلق سے ذکر تھا. اس سلسلے کے جو عنوان ہم پڑھ رہے تھے، بیماروں کو تندرست کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا، اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنے کے تعلق سے ہم نے پڑھا تھا. انشاءاللہ اسی کا سلسلہ جاری ہے. آج 88ویں نشست کا آغاز ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح وہ روایت ہے جو ابی بکر بن ضحاک نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری مرد کا انتقال ہو گیا. جب لوگ تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر اٹھا کر لے جانے لگے تو اس نے کہا محمد رسول اللہ. اسی طرح مروی ہے کہ زید بن خارجہ انصاری خزرجی اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوئے تھے اور بیعت رضوان میں بھی شریک تھے. انہوں نے خلافت عثمانی میں وفات پائی. انہوں نے بعد از انتقال کلام کیا اور ان کا کلام محفوظ کر لیا گیا. انہوں نے کہا احمد فی الکتاب الاول صدق ابو بکر الصدیق الضعیف فی نفسه القوی فی امرہ فی الکتاب الاول صدق عمر بن الخطاب القوی الامین فی الکتاب الاول صدق عثمان بن عفان علی منہاجہم مضت اربع سنین وبقیت سنتان آتت الفتن وکل الشدید الضعیف وقامت الساعۃ کذا فی جامع الاصول. مواہب لدنیہ میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن خارجہ سرداران انصار میں سے تھے. وہ مدینہ منورہ کی راہوں میں چلتے ہوئے ظہر اور عصر کے درمیان کسی جگہ منہ کے بل گر پڑے اور ان کا انتقال ہو گیا. انصار عورتوں نے اور مردوں نے آ کر رونا شروع کر دیا اور وہ اسی حال میں رہے، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی خاموش رہو. اس کے بعد جب غور کیا تو چادر کے نیچے سے آواز آ رہی تھی.
انہوں نے ان کے چہرے اور سینے سے چادر اتار دی تو دیکھا وہ کہہ رہے تھے محمد رسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین لا نبی بعدہ وکان ذلک فی الکتاب الاولی صدق ھذا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسے ابو بکر ابن ابی دنیا نے کتاب من عاش بعد الموت میں روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید اللہ انصاری سے منقول ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں اس جماعت میں شریک تھا جنہوں نے ثابت بن قیس بن شماس کو دفن کیا تھا اور وہ مکمل طور پر وفات پا چکے تھے۔ اس وقت جب کہ انہیں خبر میں اتار دیا گیا تھا، میں نے انہیں یہ کہتے سنا محمد رسول اللہ، ابو بکر الصدیق، عمر الشہید، عثمان بن عفان البر الرحیم۔ پھر جو میں نے غور سے دیکھا تو وہ مردہ تھے۔ اسی طرح شفا میں مروی ہے، اگر کوئی شک کرے اور کہے کہ ممکن ہے زندہ ہو اور کوئی پردہ لاحق ہو گیا ہو، اور نیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر واقع نہیں ہوا جسے معجزہ کہہ دیا جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرنا دکھاوا نہیں جسے چھپایا جا سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک اور آپ کی مدح و ثنا کرنے میں یہ دکھانا مقصود ہے کہ یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور آپ کی عزت کے نتیجے میں ہے۔ اگر کرامت بھی ہو تو یہ بھی حضور ہی کا معجزہ ہے۔ ابو نعیم نے نقل کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری ذبح کر کے اسے سالم کو پخت کیا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ پھر ساری جماعت نے کھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سب کھاؤ لیکن اس کی ہڈیاں نہ توڑنا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر اپنا دست مبارک رکھ کر کچھ پڑھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بکری زندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کان ہلانے لگی۔ اور بعض ایسے کامل ترین اولیاء کرام ہیں جو حضرت حق جل شانہ کی قدرت کے مظہر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کے شرف سے آپ کے پرتو میں ان سے خارق عادات ظاہر ہوتے ہیں، جیسے کہ لوگوں نے ایک مرغ کھایا، ایک بزرگ نے اس کی ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر اپنا دست مبارک رکھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا، مرغ زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور چلایا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ہے۔ جاننا چاہیے کہ خیبر میں زہر آلود بکری کا کلام کرنے کو بعض علماء احیاء موتا کے زمرے میں شامل کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایسا کلام ہے جو مجھ سے حق تعالیٰ نے مردہ بکری میں پیدا فرمایا ہے۔ اس طرح کے شجر و حجر میں حروف و آواز کو حق تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اور انہیں بغیر تغیر اشکال اور ان کی حیت صوری بدلے بغیر، حیت صوری مطلب ظاہری شکل و صورت، سنواتا ہے۔ شیخ ابو الحسن اور قاضی ابو بکر باقلانی کا مذہب یہی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حیات کی تخلیق کی مانند پہلے انہیں پیدا کرتا ہے پھر انہیں قوت گویائی دیتا ہے، اور ان کا ظاہر قول یہی ہے۔ اجابت دعا یعنی دعا کا قبول ہونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے انواع و اقسام میں اجابت دعا بھی شامل ہے۔ کتاب الشفا میں کہا گیا ہے کہ یہ باب بہت وسیع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت کسی جماعت کے بارے میں خواہ نفع میں ہو یا ضرر میں بداہتاً متواتر المانی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے لیے دعا فرماتے تو اس کا اثر بیٹوں، پوتوں اور پر پوتوں تک پایا جاتا۔ اس باب میں سب سے زیادہ مشہور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور کا دعا فرمانا ہے۔ انہوں نے 10 سال خدمت کی اور ظاہری اور باطنی انعام و اکرام سے مخصوص ہوئے۔ ان کو ان کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کا خادم انس حاضر ہے، اس کے لیے دنیا کی فراغت کی دعا فرمائیے۔ یوں تو دینی دعائیں
اس بارگاہ کے ہر خاص و عام کے لیے موجود ہیں۔ حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی اور کہا خداوندہ اس کے مال اور اس کی اولاد میں خوب برکت عطا فرما، اور جو نعمتیں تو نے اسے دی ہیں اس میں بھی برکت زیادہ فرما۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرا مال بہت ہے اور میری اولاد 100 بچوں سے زیادہ ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں کسی اور کو نہیں جانتا جسے زندگانی کی اتنی عیش و خوشی میسر ہو جتنی کہ مجھے حاصل ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ان دونوں ہاتھوں سے اپنی اولاد کے 100 جسموں کو دفن کر چکا ہوں، اور اس خات حمل اور اولاد کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے باغ کے کھجور سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے تھے۔ اسی باب میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برکت کی دعا فرمانا ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے تھے کہ اگر میں کسی پتھر کو اٹھانے کا ارادہ کرتا تھا تو میں امید رکھتا تھا کہ اس کے نیچے سونا ہوگا۔ ان پر رزق کے دروازے کھول دیے گئے تھے، حالانکہ جب انہوں نے ہجرت کی تو تب وہ مفلس تھے، ان کے پاس کچھ بھی موجود نہ تھا، لیکن ان کے ترکے میں سونے کو چھنیوں سے کاٹا گیا۔ چھنی جو لوہے کی ایک چیز ہوتی ہے جس سے توڑتے ہیں، لوہے کو توڑا جاتا ہے، سونے کو چھنیوں سے کاٹا گیا۔ ان کی 4 بیویوں میں چوتھائی حق کے حساب سے ہر ایک کے حصے میں 80,000 اشرفیاں آئیں۔ چوتھائی حق سے مراد یہ ہے کہ جب خاوند کا وصال ہو جاتا ہے، جو اس کی وراثت ہے، اس کی وراثت میں سے اگر اولاد ہے تو 1/8 حصہ بیوی کو ملتا ہے، بقیہ اولاد کو ملتا ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4 حصہ یعنی 25% بیگم کو ملتا ہے۔ اب وہ 25% میں سے 4 بیویوں میں تقسیم ہوئی اشرفیاں، تو ایک کو 80,000 اشرفیاں ملی۔ ایک روایت میں 1 لاکھ ہے، ایک روایت میں ہے کہ ان کی مطلقہ بیوی سے کچھ اوپر 80,000 اشرفیوں پر صلح کی گئی۔ تو مطلب ہے کہ جو بیویاں موجود تھیں اور جو طلاق شدہ تھیں ان کو بھی دیا گیا، اور 50,000 اشرفیوں کی وصیت کی گئی۔ اور یہ سب ان بڑے بڑے خیرات و صدقات کے ماں سوا ہے جو اپنی زندگی میں کرتے رہے تھے۔ چنانچہ وہ ایک دن میں 30 غلام آزاد کرتے تھے، اور ایک مرتبہ تو انہوں نے اپنا پورا کاروان صدقہ کر دیا تھا۔ اس کاروان میں 700 اونٹ تھے جس میں ہر قسم کی جنس تھی، مطلب اونٹ پہ ہر قسم کی چیز لدی ہوئی تھی۔ ان اونٹوں کو اس پر لدے ہوئے مال اور میں ساز و سامان کے صدقہ کیا تھا۔ اور اس اونٹ مطلب ہے کہ کتنے اونٹ تھے؟ 700 اونٹ۔ آج ایک اونٹ کی قیمت لاکھوں میں ہے۔ اس کاروان کے صدقے کرنے کے باعث یہ خبر تھی کہ اس کاروان کے جو حضرت نے جو ہے نا ایک پورا اونٹ کا پورا 700 اونٹ جو صدقہ کیے تھے، اس کا باعث اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف کو جنت میں ایک محل خریدتے دیکھا ہے۔ اس کے شکرانے میں انہوں نے پورے کاروان کو صدقہ کر دیا، پورے قافلے کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ملکوں پر حکومت کرنے کی دعا فرمائی تھی، چنانچہ انہیں امارت و حکومت ملی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا یا معاویہ اذا ملکتا فاسجر، اے معاویہ جب تمہیں حکومت دی جائے تو اپنی عادت و خصلت کو نرم رکھنا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسی روز سے حکومت کی امید و خواہش ہو گئی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے دعا فرمائی جسے حق تبارک تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ آپ نے جس کے لیے بھی اچھی دعا فرمائی وہ ضرور مستجاب ہوئی، یعنی قبول ہوئی، اور دعا کو تیر سے تجبیہ دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعزاز اسلام کی خاطر حضرت عمر یا ابو جہل کے لیے دعا فرمائی تھی۔ یہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول کی گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایمان لائے ہیں برابر اسلام کو عزت اور غلبہ حاصل ہوتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں لوگوں پر پیاس کی بےتابی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی استدعا کی اور حضور نے دعا فرمائی، بادل نمودار ہوا اور سب کو پانی میسر آ گیا۔ استسقا جو جس وقت قحط ہوتا ہے اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز استسقا کہتے ہیں۔ استسقا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور بارش کا نزول اور اس کا کھلنا مشہور و معروف ہے۔ یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا وما مضى یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللہم الہی بحرمت الحسین و اخیہ و امہ و ابیہ و جدہ و بنیہ فرج ما نحن فیہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بالخول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت مدد کنی والقبول منو دست و دامان آل رسول اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ از طفیل خواجگان نقشبند کار دنیا عاقبت محمود باد وسبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔